أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون لن يضروکم، ہرگز یہ مدینہ منورہ کے یہودی تمہیں کوئی زیادہ تکلیف نہیں دے سکتے، الا مگر اذن تھوڑی بہت تکلیف تمہیں ان سے پہنچے گی۔ بڑی تکلیف کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ تم پر تشدد کریں، تمہیں ہلاک کر دیں، مار دیں، یہ تو نہیں ہوگا۔ الا اذن، مگر یہ کہ تھوڑی بہت تکلیف تمہیں ان یہودیوں سے جو مدینہ منورہ میں ہیں، بنو خیبر 1 اور یہ قینقاع والے 2 اور نذیر والے 3، یہ سارے قبائل جو ان کے تھے، اور بنو قریظہ، یہ 4 قبیلے یہودیوں کے آباد تھے۔ اللہ نے فرمایا ان سے تھوڑی بہت تمہیں سننی پڑیں گی باتیں، لیکن یہ جو کچھ بھی کریں اتنی زیادہ تکلیف تمہیں دے دیں کہ قتل و غارت گری تک آ جائے بات، لن یضروکم، ایسی تکلیف تمہیں نہیں دے سکتے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر یہ تم سے لڑے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے، اپنی کمر دکھا کر بھاگیں گے، پیٹھ دکھا کر بھاگیں گے، بالکل تمہارے مقابلے میں جمیں گے نہیں۔ اور اللہ نے یہ جو بات کی تھی بعد میں پوری ہوئی ہے ان لوگوں کے حق میں۔ نذیر، قریظہ وغیرہ یہ جتنے قبائل تھے جو سازشیں کرتے رہے، پھر یہ ان کو دیس نکالا دے دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خیبر والوں کو نکال دیا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے دوبارہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کیا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن ہی کی آیات سے استدلال کیا تھا اور دوبارہ پھر یہودیوں کو وہاں سے نکال دیا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ تم سے لڑنا چاہیں، یولوکم الادبار، پیٹھ پھیر کے بھاگیں گے، جم نہیں سکتے تمہارے مقابلے میں۔ اور خدا کی یہ بات ایسے پوری ہوئی ہے کہ یہودیوں نے ساری سازش کر لی تھی، اس کا آگے ذکر آتا ہے کہ کسی طرح مدینہ منورہ میں اینٹ سے اینٹ بچ جائے، اور اللہ نے ان کے منصوبے کو ناکام کر دیا۔ ثم لا ينصرون، اور پھر ان کی نصرت بھی نہیں ہوگی، یہ کہیں سے مدد بھی نہیں دیے جا سکیں گے۔ یعنی اگر انہیں خیال یہ ہے کہ ان کی کہیں سے مدد ہو جائے گی تو ان کی مدد بھی نہیں ہوگی۔ یہ جو چیز ہے نا کہ ان کی مدد نہیں ہوگی، ان کا خیال یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں رہ کر مکہ مکرمہ سے مشرکین سے مدد لے لیں۔ اور اصل قصہ یوں ہوا کہ جب غزوہ خندق ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مراجعت فرمائی، مدینہ منورہ واپس آئے، تو یہودیوں کے لیے یہ بڑی پریشان کن بات تھی، اور مشرکین مکہ کے لیے بھی، کیونکہ مشرکین مکہ میں کوئی سردار جو بڑے آدمی تھے وہ تو بدر میں مارے گئے، کچھ احد کے بعد مر گئے خود اپنی طبیعی موت، اور جو احد کے بعد آئے ہیں اب خندق میں، تو ان میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ بڑے آدمی، اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی قیادت تھی، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت تھی، اکرمہ ابو جہل کے بیٹے رضی اللہ عنہ وہ آئے تھے، یہ سب اتنے بڑے بڑے لوگ آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی بیچ میں بات یاد آ گئی، خواب میں دیکھا کہ ابو جہل جنت میں پھر رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب تو وہی تھا۔ آپ نے فرمایا میں نے رات دیکھا ہے ابو جہل کو جنت میں پھر رہا تھا۔ اب کسی کی سمجھ میں اس کی تعبیر آئی نہیں کہ ہوگا کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا ایسی بات کہ مطلب یہ عجیب بات ہے جو میں نے دیکھی ہے۔ اور جب مکہ فتح ہوا تو ابو جہل کی بہو آئیں اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں اسلام قبول کرتی ہوں، اور کیا اکرمہ کے لیے جو ابو جہل کے بیٹے ہیں ان کے لیے امان ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرمہ کہاں چلا گیا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ وہ آپ کے ڈر کی وجہ سے جدہ بھاگ گیا ہے اور وہاں سے بیٹھ کے کسی جہاز میں کہیں دنیا میں چلا جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ اور یہ میری چادر اس کے لیے لے جاؤ اور اسے کہنا میری طرف سے امان ہے اسے۔ تو اکرمہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گلے لگایا، ان کا ماتھا چوما، اور جو اس وقت بھی کوئی چیز تھی پیش ان کو دے دی، اور فرمایا اکرمہ یہ تم رکھو۔
تو کہتے تھے کہ میں ڈرا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قتل کا حکم دے دیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ ایسا رویہ رکھا کہ مجھے خود اس خواب کو سنایا اور مجھ سے کہا کہ اکرمہ میں نے جو دیکھا تھا کہ ابو جہل جنت میں ہے تو اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہاری شبیہ تھی، تم جنت میں جاؤ۔ اور پھر اکرمہ رضی اللہ عنہ بہت عبادت گزار ہو گئے تھے، بہت عبادت کرتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے خدا کی، اتنی لمبی نمازیں اور روزے اور اللہ کا ذکر کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمیں رشک آتا تھا اس آدمی پہ۔ تو مکہ مکرمہ میں قیادت ایسی رہی نہیں۔ خندق ہوئی، احد کے واقعات آگے اسی صورت میں آ رہے ہیں آل عمران میں۔ خندق کے بعد اب آگے ہو کیا؟ یہودی گئے مدینہ منورہ سے اور انہوں نے اہل مکہ سے کہا کہ اب اس طرح کرتے ہیں کہ تم اور ہم مل کے مسلمانوں پہ حملہ کرتے ہیں، اور اندرون خانہ مدینہ منورہ میں ہم بغاوت کر دیں گے، اور تم باہر سے آ کے حملہ کرو گے، ہم تمہیں راستے بتائیں گے، اور جب تم شہر میں داخل ہو جاؤ گے تو مسلمانوں کو ایسے ایسے مارو گے، اور مسلمان جب بھاگیں گے گلیوں میں تو ہم اپنی خواتین کو چھتوں پر بٹھا دیں گے اور وہ وہاں سے گرم پانی اور پتھر پھینکیں گی۔ یہ ساری پلاننگ ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اطلاع بھی دے دی، اور آپ حدیبیہ میں چلے گئے، اور حدیبیہ میں وہ جو شرائط مکہ والے کہہ رہے تھے ان کا خیال یہ تھا کہ یہ نہیں مانیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری شرائط مان کے صلح کر دی۔ ایسی چیز تھی جس پہ نبوت ہی کی نگاہ جا سکتی تھی، وگرنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے انسان بھی وہ کہتے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آخر کس بنیاد پہ ہم اتنی دب کے صلح کر رہے ہیں کہ 10 سال ہم لڑیں گے ہی نہیں، اور ان میں سے جو بھی مسلمان مدینہ منورہ آ جائے ہم واپس کر دیں، اور جو وہاں سے مرتد کوئی ہو کے آ جائے ادھر تو یہ واپس ہی نہ کریں۔ یہ کیسی شرائط ہیں؟ ہم کیوں دب کے اتنی صلح کر رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ جو دن تھا جو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بولا تھا سم تو سومن، میں نے کتنے ہی روزے رکھے ہیں اس کے کفارے میں، وعمل تو عملاً، اور کتنی ہی نیکیاں کی ہیں اس کفارے میں، اور کتنے ہی غلاموں کو آزاد کیا ہے کہ وہ ایک دن جو ان کے مقابلے میں ان کے سامنے میں بول پڑا تھا خدا میری اس حرکت کو معاف فرما دے۔ یہ فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے بخاری کی شرح میں نقل کیا۔ اب جب حدیبیہ کا معاہدہ ہو گیا تو مدینہ منورہ میں یہودیوں کے لیے مصیبت پڑ گئی کہ وہ تو جو سارے کا سارا پلان تھا وہ بیڑا غرق ہو گیا، وگرنہ یہ دونوں قوتیں مل کے مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو تباہ کر دیتی۔ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے مبسوط میں یہ واقعہ لکھا ہے اور کچھ تفصیل بھی لکھی ہے۔ اللہ نے کہا یہ یہودی اگر تمہارے مقابلے میں آئیں گے بالکل نہیں ٹھہر سکیں گے، ثم لا ینصرون، پھر ان کی مدد بھی نہیں ہو سکے گی۔ یعنی یہ جو اندازہ کیے بیٹھے ہیں نا کہ مشرکین مکہ ان کی مدد کر دیں گے، وہ مدد بھی نہیں ان کو مل سکے گی۔